مجلس یہ 5 لاکھ راتیں ہیں، اس کے اندر ہم خاص عبادتوں کا اہتمام کریں۔ ہم زندگی میں ہمارے گھر میں اگر شادی آ گئی، ہمارے گھر میں اگر شادی آ گئی تو ہم شادی کے رسم و ریت میں اپنا دن پوری رات ایسی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم گھر میں کچھ کام آ گیا، دعوت ہو گئی، ہماری رات کو ہم ایسی ضائع کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ان 5 راتوں کو نکالیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ ان 5 ایام کے اندر ہم ہو سکے تو 10 دن ہم طے کر لیں کہ اب 10 دن کے لیے ہمیں مسجد میں بیٹھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملہ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی تعریف فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر تعریف دیکھنا ہے تو کبھی قرآن کھول کے دیکھنا اللہ کس طریقے سے تعریف فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی چہرے کی تعریف کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضحا کر کے تعریف فرما رہے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی زلفوں کی تعریف کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ واللیل اذا سجا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کے سینے کی تعریف کرنا ہے تو علم نشرح لک صدرک فرما رہے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ذکر کو بلند کرنا ہے تو ورفعنا لک ذکرک اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نبی ایسی عبادت میں مشغول ہے کہ ہم اس نبی کی امت رہ کر ہم جو ہے غفلت میں رمضان کو گزارنا ہے۔ رمضان کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے، رمضان کو غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے 1 دن کے لیے، اس کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں 1 دن کا اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ 1 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ ایک خندق کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کرام زمین اور آسمان کی مسافت 3 خندق، اگر وہ 9 یا 10 دن کا اعتکاف ہو گیا تو ہم اندازہ کریں کہ یہ مثالیں دینا اسی لیے ہے تاکہ ہماری بات ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے اگر وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو اب شرعی مسائل جو اعتکاف کے مسائل ہیں علماء سے دریافت کر کے بیٹھنے والے بعض ایسے احباب ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں لیکن اپنے وقت کو ضائع کر دے رہے ہیں، اپنے وقت کو ایسے غلط گفتگو کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، فون کے اندر مصروف رہ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، غیر ضروری باتوں میں رہ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور جو ہے نا فونوں پہ جو ہے چیٹنگ کرتے ہوئے فونوں کو دیکھتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں اعتکاف میں اگر بیٹھنا ہے، اور اعتکاف اگر نہیں کر سکے 1 دن 10 دن کا نہیں کر سکے 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن کا سنت موقع ہے ہو سکے کریں۔ اگر ہم رمضان مبارک کی فضیلتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، رمضان مبارک کی رحمتیں ہم سے فیوز و برکات سے حاصل نہیں کریں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ سے فرمایا قریب ہو جاؤ کہ ممبر پر تشریف جیسا لے جا رہے ہیں تو ممبر 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ 3 سیڑھیاں تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی ایسا عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی آپ ممبر پہ جاتے تو خاموش جاتے، آج نیا عمل کرتے ہوئے گئے آپ ممبر پہ۔ فرمایا آپ پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھے تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھے تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھے تو فرمایا آمین۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے میں جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، جبریل علیہ السلام آئے کہے دعا کرے اس شخص کے لیے، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کو پائے اور ان کی خدمت نہ کریں۔ اگر ہم ماں باپ کی خدمت نہ کریں، ہم روزے رکھیں
ہم نمازیں پڑھیں، ہم حج کریں، ہم تلاوتیں کریں، ہم ذکر و اذکار کریں، لیکن ماں باپ کی خدمت نہ کریں تو ہماری یہ عبادتیں ہمارے کام آنے والی نہیں، یہ ہمارے جو ہے حج کام آنے والا نہیں، ہمارے اذکار تلاوت کام آنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ ضعیفی کو پہنچائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچائے اس تک مت کہو۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے قرآن کے اندر ہم کبھی پڑھے تو معلوم ہوتا کہ اللہ فرمانے جب وہ بڑھاپے کو پہنچائے ان میں سے ایک یا دونوں ان کو اس تک مت کہو بلکہ ان کے سامنے اپنے جو ہے دونوں بازوں کو پھیلا دو، ان کے لیے بچھا دو اور ان کے لیے دعائیں کرو اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر بچپنے میں رحم فرمایا۔ ہم ماں باپ کی جو ہے ہم دل آزاریاں کرنے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم روزے رہ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات کر رہے ہیں، ہر عمل ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم سے ہمارے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بدعا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی ناک آلود ہو جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا وہ ضعیفی کے اندر اور ان کی خدمت نہ کرا۔ فرمائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ جب میں قدم رکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے، پاک آلود ہو جائے اس کی ناک، وہ برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس سے بخشش نہ کروا لیا، وہ مغفرت نہ کروا لیا اس مہینے کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی قدر نہ کرا، رمضان کا مہینہ پایا اس کی قدر نہ کیا، رمضان کا مہینہ پایا اس کے روزے نہ رکھا، قرآن کی تلاوت نہ کیا، بلکہ رمضان کس طریقے سے گزارا جس طریقے سے خالی دنوں کو گزارتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ گانے گلوچ میں لگے ہوئے ہیں، ناچنے گانے میں لگے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آتش بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، لوگ ناچنے گانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اندازہ کریں کہ کیسا مقدس مہینے کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، ایسا مقدس مہینہ جس کی ناقدری کرنے والے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کی ناقدری فرمائی۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین۔ کون بدعا فرما رہے ہیں؟ سید الملائکہ، جو ملائکہ کے سردار، جو فرشتوں کے سردار وہ بدعا فرمانے، اور سید الانبیاء جو نبیوں کے سردار، جو انبیاء کے سردار اس میں آمین کہہ رہے ہیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں یہ دعا اور آمین یہ قبولیت ہی ہے کیونکہ سید المرسلین کی آمین ہے، سید الانبیاء کی، سید الملائکہ کی بدعا ہے۔ پھر آخری تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو فرمایا آمین اس لیے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ پڑھا۔ کم سے کم درجے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہم کم سے کم پڑھیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم نام سنتے ہیں تو کم سے کم ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر آنے والی ہے، اب 2 دن میں طاق راتیں شروع ہونے والے ہیں۔ آج 18واں روزہ ہے، کل 19 پرسوں 20 رمضان کی مغرب سے طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں۔ اب اہتمام کریں، ہم 27 کا انتظار نہ کریں کہ 27 آئے گی تبھی ہم جگیں گے، نہیں، ہم اگر 27 کو اگر شب قدر بھی ہم کو مل جائے گی، ہم کو اضافتاً 4 راتیں اللہ عبادت کے لیے اللہ کے لیے ہم لگائیں، وہ زکات کا آخری اشرا مکمل لگا دیں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہم 4 یاد رکھ لیں، تاریخ ہمیشہ بولتے ہیں رمضان کے اندر، ہم یاد بھی رکھ لیں کوسی 5 طاق راتیں ہیں۔ 21ویں شب 20ویں رمضان 20ویں روزے کے دن جو رات میں جو شب ہوتی وہ 21ویں شب ہم یاد رکھ لیں، 21 23 25 27 اور 29 یہ 5 راتوں کے اندر ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑائیں، دعائیں کریں، ہم کو جو ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ صدائیں لگاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کی جو محفل ہے، فرشتوں کی جو مجلس ہے، فرشتوں کی جو جماعت ہے وہ خود زمین پر پھیل جاتی ہے، فرشتوں کی پوری جماعت زمین پہ پھیل جاتی ہے اور ان لوگوں سے ملاقاتیں مسافے کرتے ہیں جو اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہے، جو اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہے۔ ہم اس کا اہتمام کریں کہ بہت بڑی رات ہے، اس کی ہم ناقدری میں نہ گزاریں،
یہ بہت عظمت والی رات ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، یہ قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر، قدر والی رات، عظمت والی رات، اس کی ہم قدردانی کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اگر صحت دیا، ہم کو جو ہے 2 دن تک اگر ہماری زندگی رکھا تو ہم ارادہ کریں ابھی سے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کے لیے 5 راتیں ہم نکالیں گے۔ اب دنیا کے لیے تو زندگی نکال رہے ہیں، دنیا کے لیے تو اپنا پورا وقت لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے بھی اپنا وقت لگائے۔ اگر کسی کے اوپر اور ایک بات ہے، کسی کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اکثر ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے، تو اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہے، 52.5 تولے چاندی یا جو ہے اس کے موافق رقم ہے، یا 7.5 تولے چاندی یا 2 تولے 3 تولے سونا ہے، یا تھوڑی بہت چاندی ہے، یعنی 52.5 تولے کے حساب میں اگر آپ کے پاس نصاب بن رہا ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیں۔ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے تو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، کہ زکوٰۃ 5 ارکان ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، 2.5% زکوٰۃ ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں، جو مستحق ہے ان کو اب تک زکوٰۃ کو پہنچائیں، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم علماء سے دریافت کریں کون مستحق ہے۔ ہم جو ہے والد کو، دادا کو اوپر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم سے جو پیدا ہوئے ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم جس سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم علماء سے دریافت کر اپنی زکوٰۃ کو نکالیں۔ زکوٰۃ کا نکالنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ حدیث میں فرماتے ہیں علماء کرام، زکوٰۃ کا نکالنے سے اپنا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کے نکالنے سے اپنے مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو مال میں کمی نظر آتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نکالنے سے مال میں کمی نہیں بلکہ بڑھوتری آتی ہے۔ زکوٰۃ کے نکالنے میں ہم کنجوسی نہ کریں، زکوٰۃ کے نکالنے میں ہم اوپر نہ کریں، زکوٰۃ کے نکالنے میں ہم دل کو چھوٹا نہ کریں۔ جتنی زکوٰۃ ہماری نکل رہی ہے اتنی مکمل زکوٰۃ نکالنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ کوشش کیا کریں؟ نکالیں پوری مکمل زکوٰۃ۔ اگر ہم زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی، یعنی زکوٰۃ کے تھوڑے پیسے بھی اگر ہم بچا لیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان زکوٰۃ کے پیسوں کو جہنم کی آگ میں تپائیں گا اور ہماری پشت پہ رکھیں گا، یعنی ہماری پیٹھ پہ لگائیں گا۔ بہت بڑا گناہ ہے زکوٰۃ کا بچانا۔ فرماتے علماء کرام، زکوٰۃ کا بچا لینا ایسا ہے گویا اس نے اپنے گھر میں حرام کو رکھ لیا، حرام پیسہ رکھ لیا۔ یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالیں، علماء سے دریافت کریں، خصوصی ملاقات کر کے انفرادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہنے میں استاد نے اللہ معاف فرمائے۔